لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزاداران امام مظلوم، اور صدران سید الشہداء، منتظرین فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ. آج شب کی اس گفتگو کے لیے کچھ حال دل یا حال احوال امام زمانہ امام وقت جو آئے وافی ہدایہ میں نے لی ہے. انشاءاللہ کوشش رہے گی اگر کوئی اور موضوع تجویز نہیں دیا جاتا جمعے کے دن تو جمعے کی جو مجالس ہوں گی مجھے بٹھا محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اور فرجه. انشاءاللہ اسی آیے کے ذیل میں اسی آیے وافی ہدایہ پہ گفتگو کریں کیونکہ یہ وہ اہم آیت ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوچئے جو مقام و منزلت اس آخری حجت کی ہے بقیہ تمام سلسلہ ہدایت کے اندر. سلسلہ ہدایت میں جناب آدم بھی شامل ہے اور امام علی بھی شامل ہے، امام اول بھی اور نبی اول، اور وہ تمام گمنام وسیع و اوصیاء کے جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتا. یعنی ہر سلسلہ ہدایت کا کمال و تتمہ اگر ہے تو ذات امام قائم. ایک یہ چیز اہم ہے. دوسرا جو اس آیت کی اہمیت کو بڑھاتا ہے وہ یہ کہ وہ امام اس دنیا میں آنے کے بعد
اس آیے وافی ہدایہ کی قرات کرتا ہے، شہادت دیتا ہے خدا کی، اور اس کے بعد سجدہ ریز ہوتا ہے۔ امام نے ولادت کے بعد اس آیے کریمہ کی تلاوت کی، تو یقیناً کوئی ایسا لنک ہے، کوئی اتنا دقیق رشتہ ہے خود وجود امام کے اندر اور اس آیت کے پیغام میں۔ یوں تو ہر آیہ قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، لیکن اس آیت کا ریلیشن امام سے کہیں نہ کہیں وہ باؤنڈنگ ہمیں دیکھنی ہوگی، فائنڈ آؤٹ کرنی ہوگی، دریافت کرنی ہوگی، ڈسکور کرنی ہوگی، جس سے پتہ چلے کہ ایسا کیا ہے کہ ان ہزاروں آیتوں میں سے امام آئے آخری حجت اور وہ اس آیت کو انتخاب کر کے پڑھیں، اور نہ صرف یہ کہ گھر والوں کے سامنے بلکہ دوسروں کے سامنے۔ محمد بن عثمان نے عمری امام کے دوسرے نائب روایت بیان کر رہے ہیں، درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل روایت بیان کر رہے ہیں محمد بن عثمان عمری کہ میرے سامنے 3 یا 4 دن کی عمر ہے اس وقت امام کی، اور وہ آتے ہیں امام سجدہ کرتے ہیں، اور اس مقام پہ سجدہ کرنے کے بعد امام آیت پڑھتے ہیں وَشَهِدَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ والی آیت پڑھتے ہیں وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اور یہ روایت بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ بابا یہ آیت میں نے امام کو پڑھتے ہوئے سنا، تو بابا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آیت تو بعد میں سنی ہے، ولادت کے وقت اس امام نے جس آیت کی تلاوت کی تھی وہ سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ منت گزار دے، کہ وہ منت کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے لوگوں کو، لیکن منت اور احسان کرنے کے الفاظ ہم انسان ایک دوسرے پہ یوز کرتے ہیں، عام طور پہ خدا نہیں استعمال کرتا۔ جان دے رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا احسان کر رہا ہوں، نبیوں کو بھیج رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے، ہزاروں نعمتیں جو دے رہا ہے، جتانا کسی نعمت کو دے کر کوئی بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز وہ خدا دے رہا ہو اور دے کے پھر جتا رہا ہو، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم تم پر یہ احسان کریں، تو یقیناً یہ موضوع کوئی بہت توجہ طلب موضوع۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ کہ جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، اس کا بعد لوگوں نے ترجمہ کیا جو لوگ کمزور ہو گئے ہیں زمین پر، استضعفوا کمزور ہو گئے نہیں، جن کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ جیسے استغفار اور مغفرت کا فرق ہے، مغفرت یعنی دعا کرنا مغفرت کی، استغفار خود بندہ طلب کرے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ استغفار و مغفرت کا جو فرق ہے وہی فرق کسی کو کمزور کرنا، اس کو ضعفو کرنا۔ وہ لوگ جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے، وہ لوگ جنہیں زمین پر کمزور دکھایا گیا ہے، وہ لوگ جنہیں زمین پر کمزور بیان کیا جا رہا ہے یا کمزور سمجھا جا رہا ہے، ہم ان کو طاقت دیں گے۔ خدا دعویٰ کر رہا ہے، خدا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا۔ پہلے دیکھیے بعض مقام پہ خدا کہہ رہا ہے اریدو، ہم ارادہ کر رہے ہیں، یریدو خدا نے ارادہ کیا ہے، واحدہ کا سنگولر فارم میں ورڈ یوز ہو رہا ہے، لیکن یہاں جب بات ہوئی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، خود ایک شان بے نیازی کے ساتھ، یہ اس کے اندر خود وہ شدت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر کوئی آگے رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ بالکل اگر
میں سلیس ترجمہ اس کا لہجے میں بیان کر سکوں تو گویا خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ارادے کا لفظ تو اس لیے کیا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی تو فیصلہ ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ ایک دفعہ ارادہ کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں، پھر فیصلہ ڈگمگاتا ہے، پھر استغفار کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ یہ خدا نے جو ارادہ کیا وہ ارادہ ہی فیصلہ ہے۔ اور نرید ان نمنا، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم احسان کر دیں ان لوگوں پر جنہیں کمزور کیا جا رہا ہے زمین میں، جنہیں کمزور بتایا جا رہا ہے، جنہیں کمزور دکھایا جا رہا ہے۔ پروردگارہ کیا ارادہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ یہ ارادہ کیا ہے کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں امام بنائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کمال دیکھیں، دنیا انہیں کمزور کر رہی ہے اور خدا کہہ رہا ہم انہیں آگے چلنے والا بنا دیں گے۔ تم انہیں کمزور سمجھ رہے تھے، ہم انہیں آگے چلنے والے۔ امام کا مطلب، کم سے کم امام کا مطلب آگے چلنے والا، رہبری کرنے والا۔ اور نجعلہم کا کہ ہم اس کو بنا دیں، اس کا مطلب تعین امامت عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ نجعلہم، یا پھر جمع کا صیغہ، یہ قرآن کی لطافتیں ہیں، یقین کیجئے، کمال لطافت ہے۔ پھر جمع کا صیغہ، ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں، نرید ان نمنا، پھر دوبارہ جمع متکلم کا صیغہ کہ ہم احسان کر دیں، وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم یہ فیصلہ کر چکے کہ ہم انہیں امام قرار دیں۔ جعل کا جو لفظ ہے نا عربی میں، ایک خلقہ، کیونکہ اب بہت دن بعد آپ سے بات کر رہا ہوں تو سب ریکال کرواؤں گا نا ایک ایک۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جعلیت، خدا ایک مقام پہ سمپل کہتا ہے وَخَلَقَ، میں نے اسے بنا دیا، وَخَلَقَهُ، ہم نے اسے تخلیق کر دیا، وَفَطَّرْنَا، ہم نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی۔ لیکن جہاں جعلیت کی بات آئے گی، کہاں پر ہے جعلیت کی بات؟ وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہارے لیے سماعتیں بنائی ہیں، ہم نے تمہارے لیے بصارتیں بنائی ہیں، ہم نے تمہارے لیے سوچنے سمجھنے والے دل بنائے ہیں۔ جب خدا کسی پیٹرن کو بتا رہا ہو فطرت میں، آپ سے زیادہ اس پیٹرن کے لفظ کو کون سمجھے گا؟ جب خدا ایک سنت کو بتا رہا ہو، ٹریڈیشن جو بدلا نہیں جا سکتا، جو کمپلسری ہے، ان بلڈ ہے، جو اس کے اندر کبھی نہیں بدلے گا، وہاں یہ جعلیت کا لفظ آتا ہے، جعل جس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ خدا جس چیز کے لیے یہ بتا دے، اس کا مطلب تعین کر رہا ہے کہ اس کا پیٹرن یہی ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنائیں گے اور بناتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت حال اور مضارع دونوں فعل اس کے اندر شامل ہیں۔ میں اس طرح چلا تو کئی جمعے لگیں گے اس آیت کو ختم کرنے میں، لیکن بہرحال آیت کی اہمیت پہلے بیان کر چکا ہوں، صحیح؟ اور ہم ان کو ائمہ بنا دیں گے، امام بنا دیں گے۔ امام آگے چلنے والا ہے، امام رہبری کرنے والا ہے۔ اب کمال دیکھیے، امام خدا اگر کسی کو آگے چلنے کے لیے بنا رہا ہے تو اس کو آگے ہی چلنا ہے، وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں آ سکتا، کیونکہ جعلیت آ گئی، پیٹرن ہے، وہ ڈیزائن اس طرح ہوا ہے کہ وہ آگے چلے، تم ڈیزائن اس طرح ہوئے ہو کہ پیچھے چلو۔ اب اگر تم اس سے آگے نکلنا چاہو گے تم ضائع ہو جاؤ گے، وہ تمہارے پیچھے چلنا چاہے گا، وہ نہیں چل سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان محمد اللہ۔ وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تو قرآنی
علمی زبان میں تھا، لیکن میرے مولا نے کیا کہنا باب العلم کا، آسان کر کے اس کو مجلسی زبان میں بھی بیان کیا کہ ہلاکا فینا رجلان، ہمارے لیے دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، دو طرح کے لوگ ہمارے لیے ہلاک ہو گئے، وہ جو ہم سے آگے چلے اور وہ جو ہم سے پیچھے رہ گئے۔ جو ہم سے آگے چلے وہ بھی ہلاک ہو گئے، جو ہم سے پیچھے رہے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ باقاعدہ موثق قول ہے مولا کا کہ جو مجھ سے آگے چلا وہ ہلاک ہو گیا، جو مجھ سے پیچھے چلا، اور یہ کوئی تکلف نہیں کر رہے مولا جی، ہلاک ہو گیا، جو پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔ اب اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح اس امام کی امامت میں کوئی شک نہیں تھا۔ خود امام بھی چاہے تو اسے ہلاکت سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ خدا نے یہ نظام بنا دیا، جعلیت ہے، جال ایسا کیا، بنایا ایسے کہ اب اگر اس سے آگے جاؤ گے تو ختم، اس سے پیچھے رہ گئے تو بھی ختم۔ اور اس کی مثال آپ کی زندگی میں رکھتی، یہ ہم جیسے جو دو دو رکعت کے امام ہیں، اقبال کی اصطلاح میں، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اقبال نے جس کو کہا کہ اس کو کیا سمجھے بھلا بیچارہ دو رکعت کا امام، یہ جو دو رکعت کا امام ہے نماز پڑھا رہا ہے مسجد میں، اس سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے، آگے نہیں جا سکتے آپ اس سے پہلے رکوع نہیں کر سکتے۔ یہ امام جس کو آپ نے منایا، جس کو 4 لوگوں نے منایا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کم سے کم نماز باطل، پیچھے نہیں رہ سکتے۔ کہاں رہیں؟ بالکل ساتھ ساتھ رہو اور تھوڑا سا پیچھے، زیادہ ساتھ نہیں آ جانا۔ زیادہ ساتھ نہیں آ جانا، وہ جھکے تو جھکنا، وہ اٹھے تو اٹھنا، اور جب وہ بول رہا ہو خاموش رہنا، جہاں کہا جائے سننا، جہاں کہا جائے بولنا، اطاعت اور بس اطاعت۔ یہ اس امام کے لیے ہے، تو سوچو اس امام کے لیے کیا ہو۔ محمد و آل محمد بلندترین صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں پتا کب تک پڑھوں گا اور کہاں تک پڑھ پاؤں گا، جب تک طاقت ہے سینے میں۔ ہم نے انہیں امام بنایا، کمال۔ اب ہم کا لطف آ رہا ہوگا نا، جو خدا نے کہا تھا ہم نے امام بنا دیا۔ اچھا، جب اس نے امام بنایا ہے، ہم اور آپ کبھی کبھی کسی کو کسی کام کے لیے سلیکٹ کر لے اور وہ فلفل نہ ہو، تو پھر کیا رہ جاتا ہے چارہ، سوری کے علاوہ۔ یار ہم نے تو اپنی کوشش کی تھی، اب کیا کر، دیکھنے میں تو صحیح لگ رہا تھا، ایسا تو نہیں تھا اندازہ یہ ایسے کرے گا، لیکن بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں، خدا کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ خدا اگر کسی کو کوئی کام سونپ رہا ہے تو پہلے صلاحیت ہے، صلاحیت پہلے آئے گی، اور اس کے بعد صلاحیت آ جانے کے بعد ذمہ داری آئے گی۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کچھ دن کر کے دیکھ لو سیکھ لو گے، نہیں 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 نہیں، وہ پہلے سکھائے گا پھر لوگوں کے سامنے لائے گا۔ یہی سکھانے کے لیے تو کہا تھا، جس وقت فرمایا مولا آپ کو کیا پتا آدم کیسا بنے، فرمایا ہم خلقت اعظم سے ہزار سال پہلے موجود تھے، جو یہ دیکھ رہے تھے کہ تخلیق کائنات کیسے ہو رہی ہے، تخلیق نور کیسے ہو رہا ہے، تخلیق صراط کیسے ہو رہی ہے، تخلیق ملائک کیسے ہو رہا ہے، تخلیق دوزخ و جنت کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم تھے جن کو ظاہر کیا گیا ان کے اوپر۔ محمد و آل محمد بلندترین صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آج اس طرح کی حدیثوں پہ جو ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ اس کی ڈیپتھ نہیں
درک کر پاتے کہ ضروری ہے اگر وہ پہلے نہ ہوتے تو پہلے کیسے ہوتے؟ بھئی اگر آگے بنتے ہی نہیں تو آگے رکھے کیسے جاتے؟ صحیح ہے؟ اور آپ جس کو دیکھیں، جارج آرڈیک نے جس وقت بیان کرنا شروع کیا کرسچن ہے، کہہ رہا ہے تخلیق کے بارے میں علی کے خطبات دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو بنانے والے نے خود بتایا ہے یا اس نے خود دیکھا ہے کیسے بنا۔ اور یقین کیجئے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا خطبہ پڑھ لیجئے، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، اگر آپ کو ایک دفعہ میں پڑھ کے سمجھ آ جائے تو بات ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں، سمپل خلقت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پہلے خطبے کا پہلا حصہ میں پڑھتا ہوں مجلس کے آغاز میں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ قائل ولا یحصینا مولاتہ۔ کہاں اس تک مدح کرنے والے کی مدحیں پہنچے گی؟ کیسے کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے؟ اور وہ کچھ چیزوں کی نبضوں سے واقف ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نبض اسی نے تو بنائی ہے، تو وہ نبض شناس پروردگار جس کو امامت کے لیے معین کرے گا اس کو اتنی صلاحیت دے کر بھیجے گا۔ اب اگر کسی کو بنایا ہی امام ہے تو وہ آگے ہی رہے گا، اب چاہے سامنے خندق کھود دی جائے تو بھی آگے رہے گا، سامنے خیبر لگا دیا جائے تو بھی آگے رہے گا۔ اور محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ جس کو بنایا نہیں ہے آگے رہنے کے لیے، اگر غلطی سے کہیں ٹاپ ٹوپ کے پہنچ بھی گیا آگے تو آگے ٹک نہیں پائے گا، یہ یقینی ہے، آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر کسی طرح آگے پہنچ بھی گیا تو کوئی کہتا نظر آئے گا مجھ سے زیادہ تو مدینے کی بوڑھی عورتیں واقف ہیں، غلطی کروں تو اصلاح کر دینا، فرض نہیں کیے۔ جو خود بن کے آئے گا وہ کہے گا غلطی کروں تو اصلاح کر دینا، اور جس کو خدا بنائے گا وہ کہے گا جیسا کروں ویسا کرنا۔ پیغمبر نماز پڑھا رہے گا، واقعہ سن لیجئے، سنا ہوا ہے، میں نہیں بیان کیا اسی ممبروں سے آپ کے درمیان۔ پیغمبر نماز پڑھ رہے، نماز پڑھاتے ہوئے مڑے اور کہا کہ نماز کے دوران فالتو حرکات نہ دیا کرو اپنے بدن کو۔ ادھر دیکھنے لگے، اے رسول اللہ آپ آگے نماز پڑھا رہے تھے پیچھے دیکھ رہے تھے، ہوں گے کچھ ہم جیسے بزلہ سنج نے کہہ دیا جائے، خوش مزاج، کیا آپ آگے دیکھ رہے تھے یا پیچھے دیکھ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں، متفق علیہ حدیث، مسلمانوں کی ساری کتابوں میں، صحیح کتابوں میں بھی اور حافظیوں کی کتابوں میں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اچھا، کہا کہ وہ محتاط رہنا پڑے گا، جس کو خدا آگے رہنے کے لیے بنائے ضروری نہیں ہے کہ اس سے آگے ہی دیکھ رہا ہے، نہیں، وہ آگے سے پیچھے تک دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ خدا نے اس کو آگے رکھا ہے۔ تو اب وہ غلطی کرے گا تو غلطی انتخاب کی ہوگی، پھر غلطی اس کی ذات کی نہیں ہے، آپ نے بھیجا کیوں تھا، آپ کی غلطی ہے، تو وہ غلطی کر نہیں سکتا۔ نجعلہم ائمۃ، ہم نے ان کو امام بنانا ہے، ہم نے ان کو امام بنانا۔ اور پھر یہاں پر دوبارہ ہمی جو ہے نا اس آیت کے اندر، ہم کی تکرار بار بار، ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ کر کے رہیں گے، تم جو چاہو کر۔ یہ وہی قرآن کی آیت ہے جو 2 مقامات پر آئی ہے قرآن کی، کہ اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وَإِن يُرِيدُوا، یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ نور الہی کے چراغ کو بجھا دیں، خدا کے نور کے چراغ کو بجھا دیں اپنی پھونکوں سے، ہرگز ہرگز ان کا یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکتا۔
ہرگز ہرگز کافروں کا یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ سورہ صافات میں کہا ہرگز ہرگز مشرکوں کا یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکتا. گویا انتخاب الہی کے مقابلے میں جو آ رہا ہے یا تو کافر قرار پا رہا ہے یا محمد بلند ترین صلوات. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ ارادہ کر رہے ہیں. وہاں پہ مفرد کا صیغہ استعمال کیا. خوبصورتی دیکھیے کیا اپنے لیے بات ہو رہی ہے. جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ ارادے کی قوت کو پہچانو جمع کے صیغے سے, ارادے کی کمزوری کو پہچانو اس واحد کے صیغے سے. اور ارادہ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ وہ پھونکوں سے یطفئون نور اللہ بافواہہم, کہ وہ پھونکے مار کے نور خدا کے چراغ کو بجھا دیں. اللہ, یہ دنیا چاند سورج یہ سارا نور یہ خدا کا نور نہیں ہے. مشکل یہی ہے. دنیا اسی دنیا کی چکا چوند کو خدا کا نور سمجھ دے گی. نہیں نہیں نہیں, یہ تو وہ نور ہے جس کو حدیث قصہ میں اہل بیت کے صدقے میں بنایا گیا. وَلَا شَمْسَ مُضِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا. یہ وہ نور جو تم چاند سورج میں دیکھ رہے ہو یہ تو ان کے صدقے میں بنا ہے. نور خدا تو خود یہ ہے جو حامل نور الہی. محمد و آل محمد صلوات. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم نے پھر دوبارہ لفظ استعمال کیا. کمال ہے اس لطافت. علامہ طباطبائی نے تقریباً 60 صفحوں پہ بحث کی اس ایک آیت سے. 60 پیجز. اور میں نے اس کے علاوہ ان کی اور شرح بھی دیکھی اس آیت کے ذیل. میں سمرائز بھی نہیں کر پا رہا, اس کو کرنا چاہوں. وَنَجْعَلَهُمْ دوبارہ وہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے. کمال دیکھیں. کہہ سکتا تھا کہ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَوَارِثِينَ, ہم نے انہیں امام بنایا وارث بنایا. کہ نہیں نہیں نہیں, یہاں پر دوبارہ بول رہے ہیں ہم نے انہیں امام بنایا اور ہم نے ہی انہیں وارث بنایا. وزن بڑھ گیا جملے کا, نتیجہ بدل گیا. ہم نے ہی انہیں امام بنایا اور امام ہی خالی نہیں بنایا. تم اگر ان کو ہٹا دو, گرا دو, قتل کر دو, غائب کر دو, دفن کر دو, نجعلہم وارثین, ہمارے وارث وہی رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر غلطی سے تم ہمارے امام کو روک کے کسی کو آگے لا کے کھڑا کر دو تو آگے کوئی اور آ جائے گا, لیکن وراثت ہماری کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. اختیار کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. اختیار ہمارا اسی کا ہے جسے ہم نے بنایا. اس کے علاوہ اختیار کسی کے پاس نہیں جا سکتا. اگرچہ آج مجھے دعا تک پہنچنا تھا اور نہ تو ہمت زیادہ بچی ہے نہ وقت. دعا درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے اشارہ کر دیتا ہوں. نیمہ شعبان کی ایک دعا ہے, آسانی سے آپ کو کہیں بھی مل جائے گی. یہ میرے پاس ڈیوائن پل جو ہے اس میں یہ دعا ہے. اللہم بحق لیلتنا ہذہ و مولودہا. نیمہ شعبان میں پڑھی جانے والی دعا ہے, ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں بیان کرنا ہے اس دعا کے بارے میں. یہ دعا امام کی زیارت کے مترادف ہے. یہ ہر سال نیمہ شعبان پہ میں بتاتا ہوں جب یہ دعا پڑھتے ہیں. یہ دعا نیمہ شعبان 15 شعبان کی شب میں پڑھی جانے والی یہ دعا, اس کا مقام و منزلت ایسا ہے گویا امام کی زیارت کی جا رہی ہے. خداوندہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات کے صدقے, اور خداوندہ وہ مولودہا, اور اس رات میں پیدا ہونے والے کی صدقے.
وحجتک اور تیری حجت کے صدقے، وموعودہا اور اس کے صدقے جس کا تو نے وعدہ دیا ہوا ہے، التی کرنتا الی فضلہا فضلا فتمت کلمتک صدقا وعدلا، اور یہی تو وہ ہے خداوندہ جس کی وجہ سے تیرا کلمہ تمام پاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ماشاءاللہ کلمہ خدا لا الہ الا اللہ، اور وجود امام وہ ہے جس کی وجہ سے تیرا کلمہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ دعا ہے، مشہور دعا، کوئی غیر معروف دعا نہیں ہے، یہ ہے اس کا مطلب وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے انہیں وارث بنا دیا۔ دیکھیں تخت و تاج و حکومت چھینی جا سکتی ہے، امامت کا اگر مطلب صرف لوگوں کی رہبری کرنا ہو تو وہ بھی چھینا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو آنے ہی نہ دیا جائے آپ کو، جیسا اماموں کے ساتھ ہوا، زندان میں ہے امام، کیسے آئیں گے لوگ آپ کے پاس؟ کوئی آ ہی نہیں سکتا، مسلسل قید میں ہے۔ لیکن جہاں وراثت کی بات ہے، وراثت نہیں چھینی جا سکتی۔ کمال دیکھیے، لطف دیکھیے اس آیت میں۔ سورہ قصص 5ویں آیت، وہ آیت ہے جو امام نے پیدائش کے بعد پڑھی ہے۔ نرید ان نمن، ہم نے ارادہ کر دیا ہے کہ منت کر دیں، احسان کر دیں ان لوگوں پر، یہ ہم پر احسان نہیں ہے، خود ان پر احسان ہے جو اس قابل تھے کہ امام بنائے جائیں، جو اس قابل تھے کہ وارث بنائے جائیں، خود ان پر خدا نے یہ منت کی ہے، کیونکہ ان کا رائٹ تھا کہ ان کو یہ حق ملے کہ انہیں امام بنائے اور وارث بنائے۔ اگر ان کی امامت کو لوگ نہ بھی پہچان سکے تو ان کی وراثت کو نہ جھٹلا سکے، تو بھی ان کی وراثت کا انکار نہ کر سکے۔ وراثت کا انکار کیسے نہ ہو کہ خدا کے تمام نیک برگزیدہ بندوں کی وراثت انہی کے ہاتھ میں رہ جائے، صدیاں گزر جائیں، وہ ہر آنے والا انسان یہ تو قبول کر لے گا کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، میں نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ کو جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جب وراثت کی بات آئے گی تو بات یہی ہوگی کہ یہ زیارت حسین میں ہی پڑھا جائے گا، السلام علیکہ یا وارث محمد النبی۔ محمد کی ہزاروں چیزوں کی نیابتیں لوگ بانٹ لیں گے اپنے پاس، کوئی دستار کو پہن لے گا، کوئی نالین کو دستار پہ لگا لے گا، کوئی صرف جبہ لے لے گا پیغمبر کا، کوئی ابا لے لے گا، کوئی صرف امامہ لے لے گا، لیکن مکمل وراثت کہیں ہوگی تو حسین کے پاس۔ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کی وراثت اس کے پاس ہے، موسیٰ کی وراثت، نوح کی وراثت، ابراہیم کی وراثت، حتیٰ تمام بنی نوع انسان کے لیے آدم کی وراثت رہی۔ آپ میں سے بہت لوگ زیارات پہ جاتے ہیں، آتے ہیں، نجیب بھائی ابھی زیارت کر کے آئے، مولا ہم سب کی زیارات قبول کرے۔ جب وہاں حرم میں کوئی غیر مذہب دکھ رہا ہوتا ہے تو اس غیر مذہب کے پرسنل ایکشن میں ہمیں خود سے زیادہ جذبات کم دکھ رہے ہیں۔ عجیب تجزیہ ہے، میں نے کیا ہے، کبھی ایسا ہو دیکھیے، جو غیر مذہب آگے کھڑا ہوا ہے اس کے اندر وہ والہانہ پن نہیں ہوتا جو دروازے پہ کھڑا ہے، ایسے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک تعجب ہے، ایک یقین کی کمی ہے، عقیدے کی کمی ہے، بھروسے کی کمی ہے، لیکن بس کوئی چیز ہوتی ہے جو اسے وہاں تک لے آئی ہوتی ہے، اس لیے کھڑا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اور اس کو فوراً وہ دے دیا جاتا ہے جو وہ مانگ رہا ہو، اس کو فوراً وہ دے دیا جاتا ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کے پاس آدم کی وراثت بھی تو ہے، خالی محمد کی وراثت تو نہیں، اور وراثت وہاں سے آئی ہوئی ہے تو ذمہ داری نبھانی۔
پھر ذمہ داری چھوڑی تھوڑی جا سکتی ہے، پھر ذمہ داری نبھانی ہے۔ وہ حسین جس کے اپنے بچے قطرہ آب کو ترستے رہ گئے، آج حسین کے نام پہ کتنی دنیا ہے جو پی رہی ہے اور کتنا پانی پی رہی ہے۔ شاید حسین کو یہ معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے سب مجلسوں میں نہ آئے، ہو سکتا ہے سب حرم تک نہ پہنچ سکے، میری زری تک نہ پہنچ سکے، ہو سکتا ہے سب لوگ اس کنہ ذات حسین تک نہ پہنچ سکے، اس معرفت امام تک نہ پہنچ سکے۔ بڑی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، بڑی خواہش ہی نہیں کی، شیعتی مہما شرب، کم سے کم پانی تو پیو گے نا، کوئی بڑی بات نہیں کہتے، شیعتی مہما شرب تم جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پیو یا جب بھی کبھی پانی پیو تو میری پیاس کو اللہ میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کبھی تمہیں درد ہو، تمہارا کوئی جائے تو فندبونی، اس کو مجھ پہ دعا کرنا۔ یہ ایک اور مقام پہ کہا، ایشیو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں کس طرح اپنے شیر خوار کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، کس طرح میں شیر خوار کے لیے پانی طلب کر رہا تھا۔ ایشیو کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میری قربت کہ میں آواز لگا رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی نہ تھا جو میری مدد کو آتا۔ ہاں، ایک استغاثے کے بعد خیمے میں کوہرام مچا اور آ کر میں نے پوچھا، بیویوں ابھی حسین زندہ؟ یہ کوہرام کیسا؟ فرمایا اس نونہال نے خود کو جھولے سے گرا، کلاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو۔ حسین علی اصغر کو لیے جا رہے ہیں، ماں کی خواہش ہے کہ پانی کی سبیل کرا دی جائے، پوری شہادت نہیں پڑھنا، بس جس وقت مولا مقابلے حرملہ پہنچے ہیں، ہاتھوں میں علی اصغر ہے جس پہ آبا کا دامن ہے، اشقیا سمجھے حسین قرآن لے آئے واسطہ دے، میں کہوں گا یہ قرآن سے کم نہیں، اللہ اکبر، یہ قرآن سے کم نہیں، ارے معصوم ہے حجت الہی کے ساتھ۔ اور جیسے ہی حسین نے آبا کا دامن ہٹایا اور کہا اس بچے کو پانی پلا، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں نہ پی لوں تو یہ لو اسے ریتی پہ لٹائے تھے۔ مقتل کے جملے ہیں، اصغر نے ایڑیاں پیاس سے رگڑنا، خدا جانے رباب کے دل پہ کیا گزرا۔ حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہمارے ساتھ چلایا، حرملہ اقتا کلا بالحسین، ادھر تیر کمان میں لگا، حرملہ تیر نہیں چلا پا رہا۔ حرملہ تو بڑا تیر انداز تھا، کہنے کیا کروں، میں ادھر کمان میں تیر لگاتا ہوں، کوئی بیوی ہے جو میرے آنکھ اور جیسے ہی یہ تیر چلا، اصغر نے ہمک کے گردن پہ لیا۔ حسین ایک ہاتھ اس ننھی گردن کے نیچے رکھے کہ جس کا تیر گلے کے آس فرمایا، وہ تیر ایسا تھا کہ ایک کان سے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا